بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم. آج ہم تاریخ میں ایک عظیم شخصیت، ایک صاحب بصیرت رہنما اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کو عزت سے یاد رکھیں گے. آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. صدر گرامی، کسے معلوم تھا کہ کراچی کے رہنے والے چمڑے کے ایک متوسط درجے کے تاجر جناح پونجا کے ہاں پیدا ہونے والا ایک کمزور سا بچہ بڑا ہو کر اسلامیہ ہند کا نجات دہندہ اور ان کا غمخوار بنے گا. وہ اپنی ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالے گا اور اسے ساحل مراد تک لے آئے گا. یہ معصوم بچہ بڑا ہو کر ان ظالموں اور ان لٹیروں کا محاسبہ کرے گا جو گزشتہ دو صدیوں سے اسلام کے نام لیواؤں کو اپنی ظلم اور ناانصافی کی چکی میں پیس رہا ہے. اصحاب بصیرت محمد علی، جو بعد میں جناح کہلائے اور پھر اسلامیہ ہند کے کروڑوں مسلمانوں کے قائد اعظم بنے، ان میں سیاسی رجحان تو لندن میں زمانہ طالب علمی کے دوران ہی پیدا ہو گیا تھا، مگر ہندوستان آ کر ایسی اقتصادی اور مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا کہ سیاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب حالات ذرا سازگار ہوئے، مالی دشواریوں کا بوجھ کم ہوا، نسبتاً آرام و سکون میسر آیا، تو آپ کا دبا ہوا جذبہ پھر ابھرا اور رفتہ رفتہ جناح نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، روشنی بن کر گزرنا چاہیے. صدر ذی وقار اور محترم حاضرین، یہ دور اندھیروں کا دور تھا. مسلمان سامراجی طاقتوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے. آزادی کا سویرا بھی بہت دور تھا. نوجوان بیرسٹر جیسے دنیا قائد اعظم کے نام سے جاتی ہے. اب ممبئی کا یہ نوجوان بیرسٹر جہاں عدالت کے کمرہ میں اپنی بیاحت بیان اور طلاقت لسان کا جوہر دکھاتا تھا، وہ کانگریس کے اسٹیج پر ایک بلند خطیب، ایک پرمغز مدبر، ایک شعلہ مقال مقرر، ایک بے باک سیاستدان کی حیثیت سے اس کے جوہر کھلنے لگے. اس کی زور کلام کی دھوم مچ گئی. اس کے دلائل کے آگے بڑے بڑوں نے سر تسلیم ہم کر دیا. خوف کی شب میں ہونٹ سینے سے مرنا بہتر ہے ایسے جینے سے. صدر گرامی، اب جناح کی محبوب شخصیت عوام میں روشناس ہونے لگی تھی. وہ 1908 میں سپریم امپیریل کونسل کے ممبر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. کر دیا ہے سامنے اب جسم کی دیوار کو، آندیا رہ جائے گی یا گونسلا رہ جائے گا. صدر محفل اور ارباب فکر و دانش مسٹر سروجی نائیڈو نے مسٹر جناح کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا ہے. قائد اعظم نے سیاسی میدان میں قدم رکھا، کانگریس کے پلیٹ فارم پر اپنی خدمات ملکی کا افتتاح کیا، مسلم لیگ کی رکنیت قبول کی اور محسوس کر لیا کہ یہ ملک اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا جب تک ہندو اور مسلمانوں میں خوش دلانہ اور مخلصانہ مفاہمت نہ ہو. جب ان دونوں بڑے اقوام میں علیحدگی رہے گی، تب سے غلامی کی زنجیریں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی. لیکن ان کی کوشش کبھی کامیاب نہ ہوئی. سچ تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے کبھی بھی اس خلوص دل کو خیر مقدم نہ کیا. بس میں اپنی تقریر کا اختتام ان شعر سے کرنا چاہتا ہوں. شکست کا گئی مکاری ہنود او پرنگ، زمانہ یاد رکھے گا فراست اس کی. والسلام.